إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ واقعہ کا پہلا رکوع پڑھیں۔ واقعہ یقع سے واقع ہونا، کسی چیز کا یقینی اور حتمی طور پر برپا ہونے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے واقعہ۔ قرآن مجید میں قیامت کو کئی ایک ناموں سے یاد کیا گیا ہے، اور ان ناموں میں سے ایک نام الواقعہ ہے۔ ایسے ہی الآذفہ قرآن نے کہا ہے، الصاخہ، یہ سارے قیامت کے نام ہیں، الطامہ، تو انہی میں سے ایک جو ہے وہ الواقعہ ہے۔ اور واقع یقع کا ویسے تو معنی کسی چیز کا واقع ہونا، اور یہ آخر میں جو تانیث کی آئی ہے تو اس سے مبالغہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے جو ہر صورت یقینی طور پر واقع ہو کر رہے گی۔ تو قیامت اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی۔ تو یہ سورہ کا نام اسی لفظ واقعہ سے ہی رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے 3 بڑی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی، اس سلسلے میں کوئی حتمی روایت تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے واقعات اور جو اس کے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کو اگر دیکھیں، اور بعض روایات بھی ایسی ملتی ہیں کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اور ہجرت حبشہ جب ہو رہی تھی تو انہی ایام میں کہیں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو واضح بات ہے وہ وقت ایسا تھا جب کفار کے ساتھ ان کے عقائد پر بھی بات ہو رہی تھی، اسلام کے اندر توحید اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو حقوق ہیں ان کی بھی بات ہو رہی تھی، اور اسی طرح خاص ایک جو اہم معاملہ تھا وہ عقیدہ آخرت کا تھا۔ کفار باقی چیزوں میں تھوڑا شش و پنج کا شکار ہوتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں تو بال یقین ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی توحید اور پھر اسی طرح جو ہے وہ باطل خیالات جو کفار میں پائے جاتے تھے، کفار مکہ میں، ان کو دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان واقعات کو بیان کر کے ان کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ بھی ایک ہے، قیامت بھی یقینی طور پر برپا ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی یقینی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ قد شبت، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ قال شیبتنی ہود والواقعہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون، یہ جو 4 صورتیں ہیں، سورہ ہود، واقعہ، سورہ مرسلات اور عما یتساءلون، ان کی وجہ سے مجھے بڑھاپا آتا جا رہا ہے۔ بہرحال ان کے اندر چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص طور پر آخرت کو بڑے دقیق انداز میں سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے یا سمجھایا ہے، تو اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک روایت بڑی معروف سورہ واقعہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ اس کے الفاظ ہیں من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ لم تصبہ فاقہ ابدا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا کبھی بھی۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی طویل کلام کی ہے، اور آخر میں خلاصہ اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی
जितनी भी संदेह इस रिवायत की जिक्र हुई हैं वो पाया तकमील को नहीं पहुंची, यानी रसूल सल्लम की तरफ इसको मनसूब करना दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अल्लाह जल्ला जलालहू ने इब्तिदा में तो क़यामत का तज़किरा किया है और उसकी हौलनाकियाँ बयान फरमाई हैं, और सबसे पहले उसके यकीनी वक़ूअ पज़ीर होने को जो है वो रोशनास करवाया और फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़े होगी वाक़े होने वाली। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, लैसा लिवक़अतिहा उसके वाक़े होने में नहीं है काज़िबा कोई जुटलाने वाली, यानी जब वो वाक़े होगी तो अब जैसे तुम जुटला रहे हो ना, कहते हो कि ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है और ये तो अकल के ही खिलाफ है, तो लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा उसके वाक़े होने को कोई जुटलाने वाला नहीं होगा। जब वो बर्पा होगी तो फिर सब लोग जो है वो देख लेंगे, और उसका वक़ूअ पज़ीर होना भी चूंकि सारी इंसानियत पर है, लिहाजा कोई जुटलाने वाला बाकी नहीं रहेगा, हर किसी को उसके वाक़े होने पर मानना ही पड़ेगा। और उसका अंदाज कैसा होगा जब वो क़यामत बपा होगी, खाफिज़तुन राफ़िया, खफ़ज़ यख़फ़िज़ु का मतलब होता है किसी चीज़ को झुक जाना या झुका देना, और उसी से खाफिज़ा झुकाने वाली, राफ़िया रफ़ा यरफ़उ का मतलब होता है उठाना बुलंद करना, उठाने वाली, वो उठाने वाली झुकाने वाली, यानी वो ऐसा हाल होगा जिसके अंदर हर शय जो है वो ऊंचे ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई भी चीज अपनी जगह पर बचेगी नहीं। एक तो माना ये किया मुफस्सिरीन ने, यानी जब क़यामत बपा होगी तो हर चीज के अंदर भूचाल होगा और कोई भी चीज अपनी जगह पर ठहर नहीं सकेगी, जो ऊपर थी वो नीचे, जो नीचे थी वो ऊपर, तो इस तरह की सिचुएशन जो है बन जाएगी। और दूसरा माना किया है मुफस्सिरीन ने कि क़यामत ऐसी चीज है जो हकीकी मानों में जिनको आज दुनिया में लोग बहुत हकीर जानते हैं उनको इज्जतें बख्शवा देगी, और जो अपने आप को बड़े बड़े मुतकब्बिर समझ रहे हैं तो वो जिल्लत का शिकार हो जाएंगे, यानी ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर, तो ये सूरत भी बन जाएगी। और दोनों माने हो सकते हैं। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, अल्लाह, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, और जब जमीन हिलाई जाएगी। रज्जा या रुज्जू का मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह हिला देना, या किसी चीज का मिक्स करने के लिए जैसे हम जोर से हिलाते हैं तो उसके लिए भी रज्जा का लफ्ज़ है। और इसी तरह जब गूंज पड़ती है, बहुत सारी आवाज किसी एक कमरे में हो तो जैसे गूंज आ जाती है, तो उसके लिए भी रज्जा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब जमीन हिलाई जाएगी, सख्त हिलाया जाना, बहुत सख्ती के साथ जब कोई चीज हिलाई जाए तो उसके अंदर पैदा होने वाली आवाज के लिए भी रज्जा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब जमीन हिलाई जाएगी, सख्त हिलाया जाना। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, बस्सा या बुस्सू जो है इसका मतलब होता है रेजा रेजा का हो जाना, और ख़ास तौर पर जब खिड़की थोड़ी सी खुली हो, रोशनी अंदर आ रही हो, तो उस रोशनी के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात हमें उड़ते नज़र आते हैं, और अगर हाथ में पकड़ने चाहें तो कुछ नहीं आता, उनके लिए बस्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। इससे उनकी कंडीशन ऐसी होगी जैसे वो रोशनी में नज़र आने वाले छोटे छोटे ज़र्रात होती हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ और लोहे की तरह सख्त पहाड़, इनकी हालत ये हो जाएगी कि ये रेजा रेजा हो जाएंगे। और बुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, खूब रेजा रेजा करना। फकानत हबाअम मुबस्सा, फकानत हबाअन, तो वो हो जाएंगे गुबार, वो जो पहले मैंने अर्ज किया, तो वो उड़ने वाले, जब बुस्सतिल जिबालु, जब वो रेजा रेजा हो जाएंगे तो उनका अंदाज कैसा होगा। फकानत हबाअम मुबस्सा, तो वो हो जाएंगे ऐसे ज़र्रात जो बिल्कुल हाथ में पकड़े नहीं जा सकते और बसा औकात दिखाई भी नहीं देते, तो इंतहाई बारीक बीन जो है वो उनकी शक्ल हो जाएगी। और बस्सा, बस्सा ये बुस्सू का मतलब होता है फैलाना, तो वो ऐसे फैल जाएंगे जैसे छोटे छोटे ज़र्रात जो है वो फैल जाते हैं। फकानत हबाअम मुबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा, यहाँ तक तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उस वाक़या जब वो होगा, वो रूनमा होगा, तो उसकी हालत और कंडीशन कैसी होगी वो जिक्र कर दिया। और फिर उसके बाद अब इंसानों की बारी आई कि फिर उस वक़्त फिर इंसानों का क्या आलम होगा। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, उस वक़्त हो जाओगे तुम तीन गिरोह, तीन किस्में, कुंतुम अज़वाजन सलासा, तीन किस्म के गिरोह बन जाओगे। फसहाबुल मैमना मा असहाबुल मैमना, अब वो तीन गिरोह, वो तीन किस्में जो हैं वो कौन सी होंगी, उनमें से पहली किस्म फासहाबुल मैमना,
تو بعض یا کچھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ میمنہ دو چیزوں کے مصدر سے بنتا ہے، ایک یمین سے اور ایک یمن سے۔ اگر یہ یمین سے ہو تو پھر دائیں طرف دائیں ہاتھ والے، اور اگر یمن سے ہو تو پھر یمن جو ہے وہ عربی زبان میں بہت زیادہ قابل، فائق یا اعلیٰ اقدار کا حامل اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو فاصحاب المیمنہ، اب کچھ تو ہے وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے یا بہت ہی اعلیٰ معیار والے ہوں گے۔ ما اصحاب المیمنہ، یہاں ما جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کر کے ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو واضح کیا ہے۔ آپ کیا جانیں یا کیا ہی خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے۔ اب ایک معنی اس کا میمنہ کا کیا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، یعنی جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑے ہوں گے۔ اور ایک دوسرے معنی کے مطابق یعنی وہ لوگ جو اللہ جل جلالہ کی دائیں طرف ہوں گے، یہ عزت والے، اکرام والے اور محترم۔ عربوں کے ہاں یہ قدیم زمانے سے روایت ہے کہ جس شخص کو بہت زیادہ تکریم دینی ہو اس کو یا تو اپنی سیٹ پر بٹھاتے ہیں جہاں پر خود بیٹھے ہوں، یا پھر ان کو اپنی دائیں جانب بٹھاتے ہیں۔ تو جو لوگ یعنی کسی نے اگر دعوت کی ہو تو جو لوگ اس کی دائیں طرف ہوں گے وہ زیادہ اکرام کے لائق ہوں گے، یا ان کو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو زیادہ تکریم دی گئی۔ تو اسی ضمن میں کہا گیا کہ ان میں سے فاصحاب المیمنہ، دائیں طرف، یعنی اللہ جل جلالہ کا دربار جب لگے گا تو کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کی دائیں جانب ہوں گے۔ ایک تو معنی یہ، اور ایک یہ، اور پھر کہا کہ ما اصحاب المیمنہ، اب ان کی کمال کے اور ان کے درجات کے اور ان کے اللہ کے ہاں قدر و منزلت کے کیا ہی کہنے۔ اور دوسرا وہی کہ ان کے دائیں ہاتھ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انہیں نامہ اعمال ملے گا، تو انہیں اصحاب المیمنہ کا۔ واصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، یہ جیسے میمنہ سے پہلے مال آ کر جو ہے وہ کہا گیا ما اصحاب المیمنہ، کتنے ہی کیا خوب ہے وہ ان کا مرتبہ اور مقام، ایسے ہی مشأمہ جو ہے وہ شؤم سے ہے، نحوست، اور شؤم لفظ بولا جاتا ہے عربی میں نحوست کے لیے۔ تو کتنے ہی واصحاب المشأمہ، اور مشأمہ شمال سے بھی ہے، بائیں جانب کو کہتے ہیں، اور شؤم سے بھی ہے، نحوست کو کہتے ہیں۔ یعنی اور دوسری پہلا گروہ جو ہے وہ میمنہ ہو گیا، یعنی یا تو وہ صاحب کمال ہیں یا دائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال ملیں گے۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملے گا، یا جو انتہائی منحوس اور نحوست سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اصحاب المشأمہ۔ ما اصحاب المشأمہ، ان کی نحوست کے کیا ہی کہنے، یعنی ان کے اوپر ملامت اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کی جو شؤم ہے یا جو ان کی نحوست ہے اس کو کہا کہ وہ کتنی ہی زیادہ ہوگی۔ والسابقون السابقون، اور پہل کرنے والے، اور وہی آگے بڑھنے والے۔ سابق پہل کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور آگے بڑھنے والے کو، تو یوں کہہ سکتے ہیں جو پہل کرنے والے ہیں وہی حقیقت میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ پہلے السابقون سے مراد عمل میں سبقت لے جانے والے، اور دوسرے السابقون سے مراد درجے میں سبقت لے جانے والے، یعنی جو لوگ ایمان لانے میں اور اعمال صالحہ میں دوسروں سے پہل کرنے والے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں، وہی جنت میں داخلے کے وقت بھی دوسروں سے پہلے اور اس کے مراتب میں دوسروں سے آگے ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں السابقون سے مراد ایک ہی ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ان کی شان جو ہے وہ کتنی ہی عظیم ہے۔ السابقون، وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، والسابقون السابقون، یعنی سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، یعنی جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا تو پھر کیا ہی کہنے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، آپ تو بھئی آپ ہی ہیں، یا فلاں تو فلاں ہی ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی چیز ہوتا ہے، لیکن اس کا عظمت، اس کی عظمت اور اس کا کمال جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہی ہیں، ان کا تو کیا ہی کہنا۔ اولئک المقربون، یہ تو اللہ کے مقرب ہیں، یہی قریبی لوگ ہیں۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اب یہ تین گروہ ذکر ہو گئے، میمنہ، مشأمہ اور سابقون۔ میمنہ کے بارے میں شارحین کا یہ کہنا ہے کہ یہ عام اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین، اور سابقون سے مراد یہ وہ ہیں جو اعلیٰ اور بہت پائے کے، جیسے صحابہ کرام ہیں، یا بعد میں آنے والے بھی جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی مانی ہما وقت، تو یہ وہ لوگ ہیں سابقون۔ یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سب سے زیادہ جلدی دکھائی اور پہل و پہل جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ اور میمنہ سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، یعنی وہ پاس ہو گیا،
دنیا کے امتحان میں. اور مشأمہ یہ اللہ کے باغی، سرکش، نافرمان، یہ سارے مشأمہ میں ہیں. تو یہ 3 گروہ گویا کہ جب واقعہ ہوگا، قیامت پپا ہوگی، تو اس وقت سب کچھ ہلا دیا جائے گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا. اور اس وقت انسانوں کے جو ہے یا جنوں کے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو مکلفین ہیں ان کے یہ 3 گروہ بن جائیں گے. اب ان میں سے جو مقرب ہوں گے، جو سابقون ہوں گے، ان کے لیے کہا کہ فی جنات النعیم، وہ ان باغات والی نعمتوں میں ہوں گے. فی جنات النعیم، وہ باغوں والی نعمت کے باغوں میں ہوں گے، یعنی ہمیشہ وہ وہیں رہیں گے. اور ان کی پھر وضاحت فرمائی، جنات النعیم میں جو مقرب ہوں گے وہ ان کی تعداد کی کیا کنڈیشن ہوگی. ثلۃم من الاولین وقلیل من الآخرین. ثلۃم من الاولین، ثلہ عربی زبان میں کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، اور قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو. ثلۃم من الاولین، بہت بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے، اولین جو پہلے. وقلیل من الآخرین، اور بہت تھوڑے ہوں گے آخر والے میں سے. گویا کہ یہ جو مقرب ہیں یا سابقون ہیں، یہ پہلے جو لوگ تھے وہ زیادہ ہوں گے اور آخر والے تھوڑے ہوں گے. اب اس میں فقہا، شارحین حدیث بھی اور مفسرین بھی اس بات کی طرف گئے ہیں. 2 گروہ ہیں، ان میں 2 اقوال بڑے پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین جو ہے یہ پہلی جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قومیں ہیں، ان میں کثرت سے اچھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ آخری امت ہے، وقلیل من الآخرین، تو اس میں سے بہت تھوڑے جو ہے وہ مقرب ہوں گے. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کا سارا تعلق وہ صرف امت محمد کے ساتھ ہے. یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پہلے ادوار ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اعلیٰ ترین زمانہ کہا ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ مقربون میں ہوں گے، اور قلیل من الآخرین، اور باقی بعد میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ مقرب ٹھہریں گے. تیسرا ایک قول یہ ہے کہ ساری قوموں کے ہی ابتدا، یعنی ہر نبی کی قوم کے شروع میں جو اسلام لانے والے یا ان کے اوپر ایمان لانے والے، اللہ کی بات کو قبول کرنے والے، وہ کثرت کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابتدا میں اسلام کو قبول کر لی. جس نبی نے آ کر دعوت دی اور وہ اس کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، تو وہ کثرت میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے مقرب. اور قلیل من الآخرین، یعنی جنہوں نے آخر میں اسلام قبول کیا یا بعد میں جو ہے وہ انبیاء کے آئے، اور ان میں کم لوگ جو ہے وہ مقرب ٹھہریں گے. کثیر تعداد جو ہے وہ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اور تینوں قول ہی صحیح ہو سکتے ہیں، اور اصل حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے یہ کہا ہے ثلۃ من الاولین، ایک بہت بڑے گروہ جو ہیں وہ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں تھوڑے لوگ. اب وہ جو مقربون ہیں جن کی یہ شکل بیان ہوئی ہے، ان کا انداز کیا ہوگا. علی سرر موضونہ، علی سرر سریر کی جمع ہے. یہ کسی تخت کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح چارپائی وغیرہ کے لیے، بیڈ کے لیے، کوئی بھی ایسی چیز جو تھوڑی سی زمین سے اونچی ہو اور تکریم کے لیے رکھی گئی ہو، تو اس کے لیے سریر کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. علی سرر، تو وہ تختوں پر ہوں گے یا تخت بڑے بڑے بنے ہوں گے ان پر بیٹھے ہوں گے. موضونہ، وادانہ یادن وزنن، یہ کسی چیز کا بننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ سریر، وہ چارپائیاں یا وہ تخت جو ہوں گے وہ بنے ہوں گے، اور خاص طور پر بنی ہوئی چیز جو ہے وہ یا تو عادی عام بنی ہوتی ہے یا پھر خاص ایک طریقے سے بنی جاتی ہے. یہ جو ہوں گے موضون وادانہ یادنوں کا مطلب انتہائی باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ بننا، یا پھر سونے اور جواہرات کے ساتھ جو ہے وہ بنے ہوں گے. تو یہ جن چیزوں کے اوپر بیٹھیں گے، یہ جن تختوں پر آرام کریں گے، وہ سونے اور چاندی اور جواہرات کے ساتھ جو ہے مزین کیے ہوں گے، خوبصورت بنائے ہوں گے، اور بڑے ہی احسن انداز میں ان کو بنا ہوا ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا متکئین علیہا، وہ ان کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، جیسے مجلس لگی ہو، ایک دوسرے کے آمنے سامنے لوگ ایک ہی مزاج کے بیٹھے ہوں تو انتہائی خوش
मिजाज और खुश अखलाक और नेमते नेमते इर्द गिर्द, तो अल्लाह ने उनका जो है वो नक्शा खींचा कि वो जो मुकर्रब होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और उस जन्नत में उनका सूरत हाल जो है वो ऐसी होगी कि वो तकिए लगाए अपने अपने तख्तों पर तशरीफ फरमा होंगे, और उनके जो तख्त हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत और जवाहरात से जो है मुज़य्यन होंगे। और फिर जब वो बैठे होंगे तो फिर यतूफ़ अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, यतूफ़ अलैहिम, ताफ़ा यतूफ़ का मतलब होता है चक्कर लगाना, तवाफ करना। यतूफ़ अलैहिम, चक्कर लगा रहे होंगे उन पर, विल्दानुन, लड़के, मुखल्लदून, जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। अल्लाह, खादिम, लड़कों की शक्ल में उनकी खिदमत के लिए उनके ऊपर चक्कर लगाएंगे, बार बार चीजें लेकर आएंगे। और मुखल्लदून, विल्दानुन मुखल्लदून, वो बच्चे या वो नौजवान या वो उनके खिदमतगार वो उसी शक्ल में रहेंगे। जब भी उनको ज़रूरत होगी खिदमत की तो वो बच्चों की शक्ल में या लड़कों की शक्ल में उनकी खिदमत के लिए आएंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, उन पर चक्कर लगा रहे होंगे वो लड़के जो हमेशा लड़के ही रखे जाएंगे। बेअक्वाबिन व अबारीका व कासिम मिन माइन। बेअक्वाब, ये 3 बर्तनों के नाम हैं। अक्वाब कूब की जमा है, हमारे यहाँ प्याला या कप अमूमन इससे मुराद लिया जाता है, लेकिन कूब जो है ये अमूमन उस बर्तन के लिए बोला जाता है जिसकी कोई टूटी या मुट्ठी वगैरह ना हो, जिससे कोई चीज़ पकड़ी जाती है अमूमन, तो इसीलिए प्याला जो है वो इसका बेहतरीन तर्जमा हो सकता है। या और दूसरा वह आबारी का, इब्रीक की जमा आबारीक आती है। इब्रीक अरबी ज़ुबान में ऐसे बर्तन को कहते हैं जिसको मुट्ठी लगी हो या जिसको टूटी लगी हो किसी चीज़ के उंडेलने के लिए। तो जैसे हमारे यहाँ जग है या लोटा है या सराई कहते हैं उसको, तो वो जो है ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, सहराई हो या जग हो, तो उसको एक तरफ से पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से उससे मशरूब वगैरह डालते हैं, तो उसके लिए इब्रीक का लफ्ज़ बोला जाता है। ये इब्रीक असल में बर्क से है। अमूमन अरबों के पास जो इस तरह के दल्ले वगैरह होते हैं जिनसे ये गावा वगैरह उंडेलते हैं, वो अमूमन चमकते होते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी कहा हुआ अबारी का, तो वो ऐसे बर्तन भी होंगे जो चमकदार होंगे और उनसे मशरूब डाला जाएगा। तो आप इसका तर्जमा कर सकते हैं कि बेअक्वाबिन, प्याले लेकर आएंगे, व अबारीक, और जग लेकर आएंगे, व कासिन, और इसी तरह जो है वो कास गिलास को कहते हैं, कास की जमा कूस आती, व कासिन, और लबालब भरे हुए गिलास। मिन माइन, माइन जो है इसका मतलब वही शराब, जो बहती हुई शराब के जो है वो ये चीज़ें लेकर आएंगे। प्याले, जग और गिलास लबालब भरे हुए बहती हुई शराब के, माइन, ये जो बहती हुई शराब होगी उसके लिए लफ्ज़ बोला गया है। तो बहती हुई शराब के ये चीज़ें जो है वो लेकर बार बार उनके पास आ रहे होंगे। और फिर वो शराब कैसी होगी? ला युसद्दाऊन अन्हा वला युनज़िफून। ला युसद्दाऊन अन्हा, सद्दा युसद्दु ये कहते हैं सुदा, हमारे यहाँ अभी भी लफ्ज़ बोला जाता है। वजह रास, सर दर्दी। ला युसद्दाऊन अन्हा, ना तो उनसे उनके सर में दर्द होगा, वला युनज़िफून, और नाज़फ़ा यनज़िफ़ का मतलब होता है जब किसी के पास कुछ बाकी ना रहे। अमूमन जो है वो कहते हैं नोज़िफ़ अर्राजुलु, आदमी जो है वो उसकी अकल जाती रही, या वो अब उसको पहचानने की जो है वो हालत उसमें नहीं रही। और इसी तरह जो है वो अनज़फ़ुर राजुल, जब किसी आदमी के पास कुछ ना रहे या जब उसका सब कुछ लुट जाए और वो पागलों के जैसा हो जाए, तो उसके लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है। वला युनज़िफून, और ना ही उनकी अकल खराब होगी, ना तो उनको सर दर्द होगा और ना ही उनकी अकल जाएगी, बल्कि वो उससे जो है वो लुत्फ़ और लज़्ज़तें उठाएंगे, और उनके खादिम और खिदमतगार जो है वो उनके पास चीज़ें लेकर आते रहें। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून, और फल जिन्हें वो पसंद करते होंगे। वफ़ाकिहा, और फल तरह तरह के, मिम्मा यतख़य्यरून, तख़य्यर यतख़य्यरु, ख़यार, इख्तियार करना, तो जो उनको इख्तियार, जिनको वो इख्तियार करेंगे या जो जो उनको पसंद होंगे, तो वो फल भी उनके सामने लाकर हाजिर करेंगे। यानी वो जो विल्दान मुखल्लदून हैं, वो शराब के जाम और उनके पसंदीदा फल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके सामने लाकर रखेंगे। वलहम तैरिन मिम्मा यश्तहून, और उन खिदमत बगारों का ये भी जिम्मेदारी होगी, वलहम तैरिन, और परिंदों का गोश्त। वलहम तैर,
اور پرندوں کا گوشت ہوگا مما یشتہون जिसकी वो ख्वाहिश रखते होंगे. यानी वो अलमुकर्रबून जो थे वह असाबिकून थे, उनको अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के ये भेजे हुए गुलाम उनके पास जहां उन्हें शराब मुहैया करेंगे, फल मुहैया करेंगे, वहां पर उनके सामने परिंदों का गोश्त जो है वो लेकर आएंगे जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे. मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईन, और उनके यहाँ हूरे ईन भी हो, और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हूरें भी मिलेंगी. और ये शायद पहले भी मैंने अर्ज किया था, लफ्ज़ हूर जो है ये सफ़ेद जिस्म, स्याह आंखें और फराख आंखें, या स्याह और फराख आंखें जो हैं उनके लिए लफ्ज़ ये हूर बोला जाता है. तो ऐसी ख़वातीन उन्हें मिलेंगी जो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई हया वाली होंगी. का अमसाल लुलुल मकनून, अब वो जो हूरे हैं उनकी मिसाल का अमसाल लुलुल मकनून, वो ऐसे होंगी या उनकी मिसाल ऐसे है जैसे छुपाए हुए मोती. का अमसाल, जैसे उनकी मिसाल यूं ले लीजिए, अल्लुलु वो मोती हैं, अल मकनून जिनको छुपाया गया हो, तो छुपे हुए मोतियों जैसी बीवियां भी उनको मुहैया की जाएंगी. जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये बदला है जो वो दुनिया में करते रहे. अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की दुनिया में उन्होंने मानी और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, और अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जब निज़ाम दुनिया को ख़त्म किया तो उनको इनाम के तौर पर ये सारी चीज़ें अता की हैं. ऐश ही ऐश है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और हर तरह की लज्जत और हर तरह की जो है वो फरावानी उनको मुयस्सर होगी. और इसके साथ साथ ये तो बदला उन्हें मिल गया, एक इसके ऊपर मजीद इनाम जो होगा वो ये, ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तासीमा. अब जब वो उस जन्नत में और इन बागात में और इन मौज मस्ती में होंगे तो ला यस्मऊन फीहा लगवा, नहीं सुनेंगे उसमें किसी भी किस्म की बेहुदा गुफ्तगू. ला यस्मऊना, सामिया यस्मऊ सुनना, ला यस्मऊना नहीं सुनेंगे फीहा उस जन्नत में लगवन बेहुदा गुफ्तगू, वला तासीमा और ना ही गुनाह वाली गुफ्तगू. अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो मोमिन बंदे और फितरत सलीम के हामिल लोग होते हैं उनको इन चीज़ों से नापसंदीदगी करते हैं कि कोई लगव बात, बेहुदा बातें करे, बेजा फजूल के मजाक और इस तरह, वो उनको पसंद नहीं करते. तो वहाँ जन्नत में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जब सब नेमतें देंगे तो उनके इस चीज़ को भी अल्लाह ताला पूरी कर देंगे. इसको बतौर अल्लाह ताला नेमत के आखिर में जिक्र किया कि दुनिया में जो तुम्हें मुश्किल होती थी, कहीं बैठते थे तो लोग बेहुदा और लगो बातें करते थे और दिल में कराहत करते, तो अब यहाँ जन्नत में आकर वो भी खत्म, ना कोई गुनाह की बात होगी और ना ही किसी किस्म की बेहुदा गुफ्तगू होगी. इल्ला कीलन सलामन सलामा, हाँ वहाँ पर सलामती के, अमन के जो है वो गुन गाए जाएंगे. इल्ला कीलन, मगर कहा जाएगा सलामन सलामा. यहाँ सलाम से मुराद तो एक तो यही अमन सलामती या अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ें होंगी, या ये है कि वो जो भी बात वहाँ पर होगी वो सीधी होगी. सलाम से मुराद यानी इतना इंतहाई बेहतरीन और खूबसूरत, और उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे अहले जन्नत को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आए. इल्ला कीलन सलामन सलामा, उन्हें हर तरफ से सलाम सलाम ही की जो है वो बातें सुनने को मिलेंगी. व अस्हाबुल यमीन, अब दूसरा गिरोह होगा, ये तो मुकर्रबून हो गया ना, उनको जो इनामात अल्लाह ताला देंगे, ये साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, और उनको जितनी भी मुकर्रब लोग थे उनको ये चीज़ें अता होंगी. और फिर उसके बाद अब दूसरा गिरोह आ गया, वह अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन. अब वो दाएं हाथ वाले, वो कितने ही अच्छे हैं वो दाएं हाथ वाले. यहाँ वही यानी यमीन में आम मोमिन और उनकी खुशहाली और उनकी ऐश और तनाम का बयान यहाँ पर जो है वो आएगा. और उनको अल्लाह ने कहा वह अस्हाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले, या जिनको दाएं अमाल, नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेंगे. और साथ ही फरमाया मा अस्हाबुल यमीन, आप क्या जाने उनकी खूबियाँ और उनकी बरकतें. फी सिदरिन मखदूद, अब इनको जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो देखिए, फी सिदरिन वो बेरियों में होंगे, मखदूद खदादा यखदूदू का मतलब होता है ऐसी बेरी जिसके ऊपर कांटे ना, वो ऐसी बेरियों में होंगे जिनके ऊपर कांटे नहीं होंगे. कहते हैं खादात शजर, जब किसी दरख्त के कांटे अच्छी तरह छील दिए जाएं, उतार दिए जाएं और खाली हो जाए, उसके लिए खादादा का लफ्ज़ बोला जाता है. तो यहाँ सिदर आम तौर पर बेरी के लिए इस्तेमाल होता है, मखदूद जो बगैर कांटों के हो.
دنیا میں عموماً بیریوں کے کوئی بیری ایسی نہیں ہے جس پر کانٹے نہ ہوں، اور جس بیری کے کانٹے کم ہوں اس کا پھل زیادہ لذیذ ہوتا ہے، عموماً تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو جنت کی جو بیریاں ہوں گی تو ان کے بالکل کانٹے نہیں ہوں گے۔ فی صدر مخدود و طلح منضود، طلح دو درختوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک جو ہمارے یہاں کیکر کا درخت ہے اس کے لیے بھی عربی میں طلح کا لفظ آتا ہے، اور کیلے کے لیے بھی، کیلے کو بھی طلح کہتے ہیں۔ وطلح منضود، اب منضود جو ہے وہ اس کو خاص کرتا ہے کہ اس سے مراد کیلے ہی ہیں، کیونکہ کیکر کو پھل جو ہے وہ طے بتایا نہیں ہوتا، تو کیلے کا جو پھل ہے وہ طے بتایا لگا ہوتا ہے۔ وطلح منضود، اور ان کے ہاں کیلے ہوں گے جو طے بتایا لگے ہوں گے، ان کو بیریاں بغیر کانٹوں کے اور کیلے جو طے بتایا ان کا پھل ہوگا۔ وظل ممدود، اور سائے خوب پھیلے ہوئے، بڑے بڑے درخت سائے دار بھی ان کے پاس ہوں گے جو خوب پھیلے ہوئے ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے، آپ نے فرمایا ان فی الجنت شجرہ یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام، کہ جنت کے اندر ایک درخت ہوگا جس کے اندر سوار، کسی بھی گھوڑ سوار یا اونٹ سوار 100 سال تک چلے گا، لا یقطعھا، تو اس کو ختم نہیں کر پائے گا، یعنی اس کا سایہ اتنا ہوگا۔ وقرؤ ان شئتم، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو، وظل ممدود، یہ جو ابھی یہاں پہلی آیت ذکر ہوئی، وظل ممدود، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وظل ممدود، اور ایسا سایہ جو خوب پھیلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اصحاب الیمین ہیں ان کو ایسی چیزیں جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ وماء مسکوب، ماء پانی، مسکوب ساکابہ یسکوبو سے مسکوب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل گرنے والا پانی، اس سے عموماً مراد جو ہے یا مسلسل بہنے والا پانی، اس سے مراد مفسرین نے آبشاریں لی ہیں، ان کے پاس آبشاروں سے گرتا ہوا پانی اور نظارے جو ہے وہ ان کو دیکھنے کو ملیں گے، تو اصحاب الیمین ان کو بھی یہ چیزیں میسر ہوں گی۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل بھی ان کو ملیں گے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی، لا مقطوعہ یعنی قطع نہیں ہوں گے، یعنی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعہ اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جنت کے باغ دنیا کے جو باغات ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک دفعہ پھل توڑ لیں پھر ایک عرصے کے بعد پھل آئے گا، موسم آئے گا، یا بسا اوقات اگر آپ صاحب جو ہے وہ باغ نہیں ہیں تو آپ کو بھائی اندر جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے، تو وہاں جو ان کے باغ ہوں گے تو وہاں نہ تو ان کا پھل ختم ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ توڑ لیا تو پھر انتظار کرنا پڑے گا، نہیں، لا مقطوعہ، نہ تو ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی، جب چاہو کھاؤ اور جب چاہو وہاں سے لے لو۔ وفروش مرفوعہ، اور ان کے اونچے اونچے بستر ہوں گے، وہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ وہ ان کو تخت ملیں گے، تو ایسے ان کے بھی وفروش مرفوعہ، اونچے بستروں سے مراد عالی شان بستر ہیں، یعنی ترمذی وغیرہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مروی ایک روایت ہے کہ ان کی بلندی اتنی ہوگی جتنی آسمان و زمین کے درمیان، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے بستر لگے ہوں گے۔ انا انشأناہن ابکارا وفروش مرفوعہ، انا انشأناہن انشاء، بلا شبہ ہم نے ان یعنی اس بستر والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، اب ان کو جو بیویاں ملیں گی ان کو نئے سرے سے اللہ ذوالجلال والاکرام جوان کر کے ان کے حوالے کریں گے۔ انا انشأناہن انشأناہن، ہم نے نئے سرے سے بنایا یا پیدا کیا، انشاء پیدا کرنا، تو ان کو جو بیویاں دی جائیں گی تو وہ بھی ان کو بہترین جو ہے وہ بستر بھی ملیں گے اور بیویاں بھی ملیں گی، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں جو ہے وہ سایوں میں بیٹھیں گے اور اللہ کے حکم سے وہاں پر ٹیکے لگا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ فجعلناہن ابکارا، نئے سرے سے ہم نے ان کو پیدا کیا، بس ہم نے بنا دیا ان کو کنواریاں، فجعلنا ہم نے بنا دیا ہن ان بیویوں کو ابکارا، بکر کی جمع ابکار آتی ہے، کنواریاں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کرو اللہ جنت دے دے، آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ روتی ہوئی واپس چلے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ میں نے مزاح کیا تھا، اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، یعنی
جب بھی جنت میں خواتین جائیں گی تو جوان ہوں گی، تو شاید انہی کا ہی تذکرہ یہاں پر ہے. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنا دیا. عرباً اترابا، عرب عربی زبان میں عروب جو ہے وہ اس کی جمع آتی ہے. تو عرب فلان فی قولہ، تو کسی شخص کا انتہائی میٹھی باتیں کرنا اور انتہائی دل لبھانے والا انداز اختیار کرنا. تو عرباً جو خامدوں کی محبوب ہوں گی، اترابا ان کی ہم عمر ہوں گی. اب دو معنی کیے ہیں مفسرین. ایک تو یہ ہے عرباً اترابا، وہ خامدوں کی محبوب یعنی خامد ان پر عاشق اور وہ اپنے خامدوں پر عاشق، عرباً. اور اترابا وہ ساری کی ساری خواتین ہم عمر ہوں گی، ایک معنی. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے خامدوں کی ہم عمر ہوں گی. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. عرباً اترابا، اپنے خامدوں کی ہم عمر، اور ان کو لیے جو ہے وہ دل و جان سے نشاور ہونے والی ان کو بیویاں ملیں گی. لاصحاب الیمین، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے لیے ہیں. ثلۃ من الاولین، اب ایک گروہ ہے، بہت بڑی جماعت ہے پہلے لوگوں میں. اب جو مقربون تھے ان کے لیے کہا تھا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اور یہاں جو اب ہیں دوسرا گروہ اب جو اصحاب الیمین ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، ایک بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ بعد میں آنے والوں میں سے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا اس سورہ مبارکہ کی یوں فرمائی ہے کہ اس کے اندر ایک تو وہ جو عقیدہ آخرت ہے یا قیامت کی جو جھٹلاڑ تھی کفار مکہ کے ہاں، اس کو واضح کر دیا کہ یقینی طور پر واقع ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے وہاں پر جو گروہ انسانوں کے بنیں گے ان کا بھی تذکرہ کر دیا، یعنی جو اللہ کے ماننے والے اور مقرب ہوں گے ان کو یہ انعام ملیں گے. اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت میں زندگی گزار گئے، اگرچہ مقرب نہیں ٹھہرے لیکن پھر بھی ان کے لیے انعامات کی بہت بڑی جو ہے وہ چیزیں موجود ہوں گی. اور پھر آخر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ پھر اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے ان کا کیا حال ہوگا. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان میں سے کسی ایک میں کر دے، اللہ ہمیں مقربین میں شامل کر دے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنتوں اور نعمتوں کے اندر جو ہے وہ شامل فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جیسے یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ اپنی جنتوں کا بھی ہمیں وارث بنا کر اکٹھا فرما دے. اللہ ہمارے گھروں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، تیرے جتنے بھی بندے بیمار ہیں مسلمان، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو تیرے بندے اس دنیا سے چلے گئے تیرے نام لیوا تھے اور تیری بھیجی ہوئی توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب لے جانا چاہے تب بھی اللہ دین ایمان اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں لے کے جانا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.